آمدی از نخست دیگر ہرچے موجود شد فراتست. شیخ سعدی کا عقیدہ اختیار کر لو. شیخ سعدی فرما رہے ہیں حضور آپ اصل کائنات ہیں, اصل کائنات. اور جڑ کے بغیر درخت ہوتا ہے؟ تو حضور آپ کائنات کی اصل ہیں, جڑ ہے, باقی ساری آپ کی شاخیں. آپ نہیں تھے تو کچھ بھی نہیں تھا. سن لیں میرے دوستوں اور بزرگوں, وہ عیسائی آ کر ان کو یہ کہے کہ تمہاری آسمانی کتاب میں لکھا ہے نبی کو 40 سال تک خبر نہیں تھی ایمان کیا ہے, کتاب کیا ہے, تو پھر تم کیوں کہتے ہو تمہارا نبی سب سے بڑا ہے, تمہارا نبی سب سے اعلیٰ نبی ہے, تم کیوں کہتے ہو؟ تو کیا جواب دیں گے یہ لوگ؟ وہ آگے سے دلیل پیش کرے. عیسائی یہ کہے کہ تمہاری آسمانی کتاب میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے. بچے کی پیدائش کا سبب اللہ نے مرد و عورت کو رکھا ہے. مرد اور عورت, میاں بیوی, ان سے آگے اولاد, اللہ نے یہ سبب رکھا ہے. مگر اللہ سبب کا محتاج نہیں. یہ مرد و عورت دونوں نہ ہوں اللہ پیدا کر سکتا ہے. اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا. مرد ہے عورت نہیں ہے, اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا. عورت ہے مرد نہیں, اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا, تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ کر سکتا نہیں. لیکن سبب کائنات میں وہی ہے. تو یہ آ کر ہم سے کہے عیسائی کہ دیکھو حضرت عیسیٰ کو اللہ نے پیدا کیا, وہ ماں کی گود میں تھے, 1 دن کی عمر کتنی اونچی, سب کی آواز. قرآن میں واقعہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو گود میں لے کر قوم کے سامنے آئیں. قوم نے کہا اے مریم تو بڑی نیک عورت, بڑے نیک ماں باپ کی اولاد, تیری گود میں ہم بچہ دیکھ رہے ہیں, تیرا نکاح تیری شادی ہوئی نہیں. قوم نے برا خیال کیا, میں وہ الفاظ منہ پہ نہیں لا رہا, قوم نے برا خیال کیا کہ شادی کے بغیر, نکاح کے بغیر اولاد کہاں سے آ گئی گود میں. تو حضرت مریم چپ, کچھ بولتی, اشارہ کرتی ہیں. کیا کرتی ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ, حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا جو 1 دن کے بچے گود میں. اس سے پوچھو, اس بچے سے پوچھو. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, قوم نے کہا ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو گود کا بچہ ہے, یہ بات کو سمجھ نہیں سکتا. زبان کیا ہوتی ہے, لفظ کیا ہوتے ہیں, ان کے معنی کیا ہوتے ہیں, یہ تو گود کا بچہ 1 دن کی عمر ہے, یہ کیسے سمجھے گا؟ 1 دن کی عمر حضرت عیسیٰ کی, میں قرآن سنا رہا ہوں. جب قوم نے یہ کہا کہ ہم بچے سے کیسے بات کریں, یہ تو گود کا بچہ ہے, سمجھ نہیں سکتا, حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں بولے. قرآن ہے. قال انی عبد اللہ, حضرت عیسیٰ نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ کا بندہ ہوں, عبادت گزار ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اس نے مجھے کتاب دی ہے, اس نے مجھے نبی بنایا. دے گا نہیں, کتاب دے گا, نبی بنائے گا نہیں, کتاب. آتا جعلا, کوئی عربی جانتا ہو پوچھ لو, ماضی کا صیغہ ہے, اور بچے بھی جانتے ہیں ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں, پاسٹ ٹینس. کتاب دے دی ہے, نبی بنا دیا, اونچی. آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, اس نے مجھے کتاب دی ہے, اس نے مجھے نبی بنایا. وجعلنی مبارکن, اس نے مجھے برکت والا بنایا. اینما کنت, جہاں بھی میں رہوں. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, اور اس نے مجھے تاکید کی ہے میں نماز پڑھوں, زکوٰۃ دیتا رہوں. وبرم بوالدتی, اور اس نے مجھے تاکید کی ہے کہ میں اپنی ماں سے اچھا سلوک کروں. باپ ہے نہیں, اس لیے صرف ماں کا نام لے رہے ہیں, صرف ماں کا نام لے رہے ہیں, باپ کا نام اونچی.
نہیں لے رہے کیونکہ پتہ ہے میرا باپ نہیں. ایک دن کی عمر میں حضرت عیسیٰ جانتے ہیں نبوت کیا ہوتی ہے, کتاب کیا ہوتی ہے, نماز کیا ہوتی ہے, زکوٰۃ کیا ہوتی ہے, ماں سے حسن سلوک کیا ہوتا ہے, برکت والا ہونا کیا ہوتا ہے. تو تمہاری آسمانی کتاب میں لکھا کہ حضرت عیسیٰ ایک دن کی عمر میں یہ سب کچھ جانتے تھے, اور تم کہتے ہو تمہارے نبی کو 40 سال تک خبر ہی نہیں. تو جاننا کمال ہوتا ہے, نہ جاننا عیب ہوتا ہے, نقص ہوتا ہے. تو جاننا کمال, نہ جاننا عیب. تو تمہارے نبی کا تو عیب ثابت ہو رہا ہے, ہمارے نبی کا کمال ثابت ہو رہا ہے. تو تم اپنے نبی کو اعلیٰ اور افضل کیسے کہتے ہو؟ کیا جواب دیں گے؟ یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے, کیا جواب دیں گے یہ جو یہ کہتے ہیں نبی کو 40 سال تک خبر نہیں تھی؟ انہوں نے اپنے ترجموں میں لکھا ہوا ہے, قرآن کے ترجمے میں انہوں نے لکھا ہے نبی کو 40 سال تک خبر نہیں تھی. کسی نے گمراہ لکھا, کسی نے بھٹکے ہوئے لکھا, کسی نے ٹھٹکے ہوئے لکھا. تم سب غلط ہو. آؤ, تم جواب نہیں دے سکتے, جواب دیں گے تو خطیب اعظم پاکستان دیں گے, کوئی عاشق رسول دے گا, سنی عالم دے گا. وہ اس عیسائی سے کہے گا سن, حضرت عیسیٰ تو بہت بات کی بات ہے. حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت موسیٰ تھے, ان سے پہلے حضرت ابراہیم تھے, ان سے پہلے حضرت نوح تھے, ان سے پہلے حضرت آدم. 1,24,000 نبی کم و بیش جتنے تھے. سن میرے نبی پاک کا فرمان, کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد, کنت نبیم و آدم بین الماء والتین. میرے نبی فرماتے ہیں ابھی آدم کا خاکی پتلا تیار نہیں ہوا تھا, آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے, ابھی ان کے جسم میں روح نہیں ڈالی گئی تھی, میں اس وقت بھی نبی تھا. سوچو, ادراک ما لیلۃ القدر کہتے ہو, نبی نہیں جانتے لیلۃ القدر کیا ہے, نبی نہیں جانتے کتاب اور ایمان کیا ہے. تم نہیں جانتے, نبی تو وہ ہے جو سب سے زیادہ جانتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا نبیوں سے. کن سے؟ اونچی نبیین, جمع اس پر الف لام داخل. کیا مطلب؟ کوئی نبی خارج نہیں, تمام نبیوں سے, تمام سارے نبی, 1,24,000 یا 2,24,000 جتنے بھی نبی اللہ نے سب سے عہد لیا. سارے نبیوں کو اللہ نے جمع کیا. اللہ نے 2 جلسے کیے, سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں. کتنے؟ اونچی. پہلا جلسہ ساری روحوں کو جمع کیا, جتنے پیدا ہونے ہیں قیامت تک جتنی روحیں اللہ نے بنائی سب کو جمع کیا. اللہ نے ان سے فرمایا, جلسے میں اللہ نے خطاب فرمایا, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پڑھو قرآن, پڑھو حدیثیں, اولیاء کی صحبت میں بیٹھو تو ایمان ملے گا. کن فیکون تکل دی گل ہے, اساں اگے پریت لگائی. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب, بلے شاہ صاحب, پڑھو نا ذرا ان کو, اور ان سے پتا چلتا ہے ان کو حصہ ملا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحیں جمع. سب سے پہلے روح مصطفیٰ نے جواب دیا, بلا بے شک تو ہمارا رب ہے. کس نے جواب دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے. اس کے بعد سب نے کہا ہاں بے شک تو ہمارا. جلسہ ختم. جلسہ الست بربکم قالوا بلا, سب نے کہا ہاں. دوسرا جلسہ اللہ نے صرف نبیوں کو بلایا. کن کو؟ غیر نبی نہیں تھا, نبیوں کو بولا. پہلے میں تو سب تھے نا, ساری روحیں, جنہوں نے مسلمان بننا تھا, جنہوں نے آگے چل کے ہندو, سکھ, عیسائی, یہودی جو بننا تھا, مجوسی وغیرہ, سب کی روحیں. وہ جلسہ ختم. اپنی ربوبیت کا اعلان اللہ نے کیا, سب نے مانا.
جلسہ ختم. دوسرا جلسہ ہوا, اللہ نے صرف نبیوں کی روحیں جمع کی, آمد مصطفیٰ کا ذکر کیا. قرآن پڑھ رہا ہوں, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ, پھر آئے گا تمہارے پاس بڑی شان والا رسول, اس کی تصدیق بھی کرنا, اس پر ایمان بھی لانا, اس کی مدد بھی کرنا, مجھ سے وعدہ کرو. اللہ نے صرف نبیوں کو جمع کیا. پتہ چلا جہاں ذکر مصطفیٰ ہو وہاں غیروں کو نہیں بلانا چاہیے. قانون مل رہا ہے قرآن سے وہاں دوسروں کو بلانا. اور سمجھو قرآن سے اشارے مل رہے ہیں پاکوں کو. صرف اللہ نے نبیوں سے عہد لیا. یہ عہد کہاں لیا تھا؟ عالم ارواح میں. یہ عالم اجسام ہے جس کو دنیا کہتے ہیں, وہ عالم ارواح تھا. ابھی دنیا نہیں بنی, جسم نہیں بنے, صرف روحیں. اللہ وہاں پر نبیوں سے عہد لے رہا ہے تو ماننا پڑے گا اس دنیا سے پہلے عالم ارواح میں نبی بن چکے تھے. نبی اونچی, اور تم کہتے ہو 40 سال تک پتہ نہیں تھا. اللہ فرما رہا ہے وہاں تو تمہاری مانے یا قرآن کی مانے؟ اونچی. تو وہ جو کہتے ہیں 40 سال تک خبر نہیں تھی, ان کو کچھ خبر نہیں. یہودی ہوں جو بھی ہوں. اچھا میں تو آپ کے سامنے چھوٹی سی بات کرتا ہوں. یہ واقعہ تھانوی نے بھی لکھا, یہ واقعہ دوسروں نے بھی لکھا. دنیا بھر میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم رمضان کو پیدا ہوئے. مشہور ہے یا نہیں؟ اونچی. اور پیدا ہوتے ہی روزے رکھے. مشہور ہے, سنا ہے, ساری دنیا مانتی ہے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم رمضان کو پیدا ہوئے. پورے گیلان میں مشہور ہو گیا سیدوں کے ہاں ایک لڑکا ہوا ہے جو روزے رکھتا ہے. ایک دن کی عمر میں بچے کو نہیں پتا مہینہ کون سا ہے, دن کا وقت ہے, رات کا وقت ہے, روزے کی تعریف کیا ہے, رمضان میں روزے فرض, روزہ کس کو کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 450 سال کے بعد پیدا ہونے والا نبی کا بچہ جانتا ہے کہ یہ مہینہ رمضان کا ہے, اس میں روزے فرض ہے, روزے کی تعریف یہ ہے. ارے جن کے بچوں کی یہ شان ہے ان کے آقا کی کتنی شان ہو. اللہ. اعتراض کرنے والوں کے ہاتھ کچھ آتا. لو فرمائش بھی پوری کر دوں. قطب الاقطاب خواجہ خواجگان چشت حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت بابا فرید گنجے شکر کے پیر و مرشد, حضرت خواجہ غریب نواز کے خلیفہ. دہلی میں مہرولی کا علاقہ آپ کا مزار شریف ہے, قطب مینار کے پاس. دہلی جاؤ گے زیارت کر لینا حضرت کا مزار, وہاں آج بھی ماشاءاللہ 14 ربیع الاول کو حضرت کا عرس ہوتا ہے ماشاءاللہ, بڑے شان. قطب صاحب, ان کی اولاد قطبی کہلاتی ہے. قطب صاحب کی عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہوئی. ماں نے استاد کے پاس بھیجا, بچے کو بسم اللہ کرائیں. کیا کرائیں؟ اونچی. آپ کیا سکھاتے ہو؟ A for apple, B for bat, C for cat, D for dog, E for elephant, F for frog. یہی سکھاتے ہو نا. بیٹ چمگادڑ کو کہتے ہیں, کیٹ بلی کو کہتے ہیں, ڈاگ کتے کو کہتے ہیں, ایلیفینٹ ہاتھی کو کہتے ہیں, فراگ مینڈک کو کہتے ہیں. پہلے ہی جانوروں کے نام سکھاؤ گے انسان بنے گا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. بچوں کو اللہ کا نام سکھاؤ, کلمہ سکھاؤ, اپنے عقیدے سکھاؤ, یہ سکھاتے ہو. پھر وہ کیا کہتا ہے؟ ممی اور ڈیڈی. آپ ڈیڈی بن جاتے ہو, ممی جو ہے وہ ممی بن جاتی ہے. نہ وہ اسلام کا کوئی طریقہ, نہ آپ کی باتیں, سب لگے ہوئے بھیڑ چال میں. پتہ نہیں ہمارا یہ حال کیوں ہو گیا. ہمیں اسلامی طریقے پسند. آپ سب کے گھروں میں جو آپ کو ڈیڈی پکارتے ہیں, بچوں کو کہو ابا جان کہا کریں. ممی پکارتے ہیں کہو امی جان کہا کریں. یہ ڈیڈی ویڈی ہمارے ہاں چلتا. ہاں, کچھ پاپا کہتے ہیں, پہلے پاپا کہتے ہیں, صبح بھوک لگتی ہے چائے میں گول کے پاپے کو کھا بھی جاتے ہیں. رسک
اس کو بھی پاپا ہی کہتے ہیں نا آپ. الٹے حساب کیے ہوئے. شریعت نے جو لفظ دیے ہیں وہ اختیار کرو, قرآن نے بتائے, اسلامی آداب سیکھو. آپ کو یہ پسند نہیں, باپ ہو گیا ڈیڈی, ممی ہو گئی لیڈی, بچے ہو گئے ٹیڈی. یہی حال ہے نا. اسلامی باتیں نہیں, نہ ٹوپی پہننی, ان کو پہلے ہی کپڑے ایسے پہنانے انگریزوں والے, تصویروں والے, دوسرے ان کو پھر دوسرے کپڑے پسند آتے نہیں. ہمارا یہی حال ہے, ہمیں اسلامی طریقے پسند نہیں ہیں. تہوار ہوں ہمارے ہاں, کچھ ہوں, سب دوسروں کے طریقے. اللہ معاف کرے. اب ہندوؤں کے ٹی وی آ گئے, ان کو دیکھ کے بندیا لگ رہی ہے. پہلے گھنٹیاں بجتی تھی, مندر کی بری لگتی تھی, اب اس پہ بھی مگن ہونے لگ گئے. تو یہ کیوں ہے؟ آج کے دن بھی اگر یہی چیزیں رہی ہمارے اندر سے نہ نکلی تو بولو بخشے جائیں گے؟ پھر آج توبہ کرنی ہے نا. سچے دل سے توبہ کرو کہ اب جیئیں گے تو نبی کے بن کے جیئیں گے. لیجئے جناب, بھیجا بچے کو بسم اللہ کراؤ. استاد نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب استاد نے کہا پڑھو, حضرت صاحب نے پڑھنا شروع کیا, 14 پارے زبانی سنا دیے. 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر. ایک روایت میں 18 پارے, ایک روایت میں 14 پارے زبانی سنا دیے. استاد پریشان, بچہ پڑھنے آیا ہے یا پڑھانے آیا ہے؟ میرے پاس بھیجا کہ بسم اللہ پڑھاؤ. اس کو 14 پارے زبانی یاد ہے, غلطی بھی نہیں کر رہا, بڑا اچھا پڑھ رہا ہے, صاف ستھرا پڑھ رہا ہے. حالانکہ الف بے سے تو لفظ بنانا سکھائے جاتے ہیں, اس کو تو 14 پارے زبانی یاد ہے. ماں کے پاس پیغام بھیجا, یہ بچے کو تم نے بسم اللہ کرانے بھیجا ہے یا سبق یاد کرانے, سبق سنانے بھیجا ہے؟ اس کو تو 14 پارے یاد ہیں. ماں آگے سے یہ نہیں کہتی مجھے کیا پتا, نہیں, ماں بھی کتب صاحب کی تھی. جواب بھیجا, میں 14 پارے مجھے یاد ہے, یہ میرے پیٹ میں تھا, میں پڑھتی تھی, اس نے وہیں سن کے یاد کر لی ہے. اور جن کے غلاموں کی یہ شان ہے, آقا کی کیا شان ہوگی. حضور فرماتے ہیں جب چاند عرش الہی پر سجدہ کرتا تھا عرش الہی کے سامنے, میں ماں کے پیٹ میں اس کی آواز کو سنتا تھا. قلم چلتا تھا لوح محفوظ پر, میں ماں کے پیٹ میں اس کو تو جو وہ ماں کے پیٹ میں رہ کر لوح پر چلنے والے قلم کو سن رہا ہے, آج وہ سبز گنبد میں گلزار حبیب کے لوگوں کی آواز بھی سن رہا ہے. کوئی شبہ نہیں. جو نبی کو بے خبر کہتے ہیں وہ خود بے خبر ہیں, کچھ جانتے نہیں. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ کو ہر سال سنا دیتا ہوں. کوئی یہودی آ جائے اور یہودی آ کے کہے کہ دیکھو حضرت موسیٰ کو تو پتا تھا میں نے کن عورتوں کا دودھ پینا ہے, کن کا. واقعہ سنا ہوا ہے نا, دوبارہ تو نہیں سننا. پھر کہو گے وہی پرانی تقریر, پھر وہی ہو جائے گی بات. چلو سنا دیتا ہوں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. فرعون خدائی کے دعوے کرتا تھا. فرعون اونچی, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب اعلی ہوں, میں تمہارا اونچی. فرعون کہتا تھا نا, قرآن میں ہے نا, وہ کہتا تھا اللہ نہیں, میں تمہارا رب اعلی ہوں. آپ کے ہاں بھی ایک ابو الاعلی صاحب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ نہیں یاد؟ ایک صاحب اپنا نام کیا لکھتے تھے؟ ابو الاعلی. ابو الاعلی کا معنی اعلی کا باپ, ظاہری معنی تو یہی ہے. تو فرعون کہتا تھا انا ربکم تو کہا وہ فرعون کے باپ, ورنہ سبحان ربی الاعلی, اللہ کا تو کوئی باپ ہو نہیں سکتا, تو پھر فرعون کے ہی باپ ہوں گے نا. چلیں, یہ تو خیر ایسے بات آئی میں نے کر دی. سنیں, وہ خدائی کے دعوے کرتا تھا, اس نے نجومی رکھے ہوئے تھے. کون رکھے ہوئے تھے؟ اونچی بولنا. دعوے خدائی کے رکھے نجومی. مجھے بات بتاؤ آگے کل کیا ہوگا؟ خود خدائی کے دعوے ہے اور خدا ہو کے نجومیوں سے پوچھ رہا ہے کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, مجھے بتایا کرو. دعوے خدائی کے. نجومیوں نے کہا بنی اسرائیل میں ایک بچہ ہوگا جو تیری تباہی کا سبب بنے گا. تیری تباہی کا کیسے؟ وہ تجھے برباد کرے گا, تجھے ہلاک کرے گا. اچھا, نجومی بتا رہے ہیں خدا کو. کون بتا رہے ہیں؟ خدا ڈر رہا ہے. خدا کہلانے والا
پھر کیا کروں؟ انہوں نے کہا تجھے بتا دیا. اچھا اگر سمجھدار ہوتا تو جب نجومیوں نے کہا ایسا بچہ ہوگا جو تیری تباہی کا سبب بنے گا تو پھر یہ بات تو ہونی تھی نا. یہ بات تو اگر اس کو نجومیوں پر عقیدہ تھا کہ یہ جو بتاتے ہیں وہی ہوتا ہے تو پھر مان لینا چاہیے تھا ایسا ہوگا. لیکن یہ ڈر رہا ہے. کہنے لگا بنی اسرائیل کی مردم شماری کرو, نام لکھو, سب کی لسٹ بناؤ. لیجئے جی سارے بنی اسرائیل کے کتنے, ان کی مردم شماری ہو گئی, لسٹ بن گئی. کہنے لگا جس کے ہاں بھی بچہ پیدا ہو فوراً سپاہی جائیں اور ایک دائی جائے, مڈ وائف جائے. بچہ اگر لڑکا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے, لڑکی ہو تو زندہ چھوڑ دیا جائے. قرآن میں یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم, یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم, دونوں الفاظ قرآن میں. اللہ یاد کرا رہا بنی اسرائیل والے, یاد کرو جب فرعون تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری لڑکیوں کو اونچی زندہ چھوڑ دیتا تھا. لیجئے جناب دھڑا دھڑ بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے ذبح کیا جا رہا ہے. پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیا جاتا ہے, اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. لسٹ میں نام فلانے کے یہاں بچہ ہوا اور اس کو قتل کر دیا گیا. لسٹ. خدا ڈر رہا بچے سے اونچی کہو, دعوے خدائی کے معاذ اللہ. خدا کی قدرت, اللہ کے بھید ہے. بنی اسرائیل کے لوگ جب قتل ہونے لگے تو یہ جو فرعونی تھے نا, فرعونی آل فرعون, کیونکہ فرعون کی اپنی اولاد تو تھی نہیں, تو یہ آل کہا گیا اس کے ماننے والوں کو. آل کا مطلب پیروکار, اس کے متبع. تو جو اس کے ماننے والے تھے انہوں نے آگے کہا او خدا بننے والے سن, کیا بات ہے, اور تو بنی اسرائیل کے لڑکوں کو کر رہا ہے ذبح. یہ کرتے ہیں ہماری مزدوری, ہم انہی سے بوجھ اٹھواتے, انہی سے کام کرواتے, ہمیں تو کام کی عادت نہیں ہے, ہم تو بیٹھے بیٹھے مزہ کرتے ہیں. اب ان کے پرانے لوگ ہو گئے بوڑھے, نئے تو زندہ نہیں رہنے دیتا تو ہمارے کام کون کرے گا؟ خدا سوچ میں پڑ گیا, خدا کو فکر ہو گئی. اچھا چلو, اس نے کہا قانون بدل دو, 1 سال ذبح کرو, 1 سال زندہ رہنے دو. 1 سال ذبح کرو, 1 سال. خدا کی قدرت, جس سال ذبح کرنے کا تھا اس سال پیدا ہوئے حضرت موسیٰ, اور جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں پیدا ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام. زندہ رہنے کا تھا اس میں حضرت ہارون پیدا ہوئے, جس سال میں ذبح کرنے کا تھا اس میں کون پیدا ہوئے؟ حضرت. سارا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا. حضرت موسیٰ کا میلاد, کہتے ہیں قرآن میں میلاد نہیں, قرآن پڑھو تو صحیح نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پوری تفصیل میں جاؤں, بڑا ٹائم لگے, تھوڑا کر کے سناتا ہوں. لیجئے جی, حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہونا تھا تو وہ لسٹ میں نام تھا, ادھر سے سپاہی بھی آ گئے, اور وہ عورت جو مقرر تھی فرعون کی طرف سے وہ بھی آ گئی, موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں گئی. حضرت موسیٰ کی والدہ سے ملی, ان کا نام تھا یوحانز. یوحانز. اکثر لوگ شاید کسی تعویذ میں لکھتے ہیں, پوچھتے ہیں, اس لیے میں نے سنا دیا آپ کو. یوحانز نام تھا. وہ آئی, جب آ کر حضرت موسیٰ کی والدہ سے ملی, تم نبی کی ماں سے ملی, نبی کی ماں ہوتی ہے, اس کو ان سے محبت ہو گئی. فرعون کی اس عورت کو جو آئی تھی نا ڈاکٹر بن کے, اس کو حضرت موسیٰ کی ماں سے, ارے بی بی تم تو بہت اچھی ہو, تم تو بہت پیاری ہو, بڑی نیک ہو, تم سے تو اب ایک تعلق لگتا ہے, دل تمہاری طرف کھنچ رہا ہے, تمہارے بچے کو کیسے میں ذبح ہونے دوں گی. دیکھو اللہ نرمی ڈال رہا. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کب بجھے جسے روشن خدا کرے. ہوا کا کام فانوس کو بجھانا ہوتا ہے, جب ہوا خود ہی حفاظت پہ لگ جائے تو پھر کون بجھا سکتا ہے. لیجئے جناب, ساری رات باتوں میں گزر گئی, ادھر بار پولیس والے بیٹھے ہوئے نیند میں, نیند آ رہی ہے مگر ڈیوٹی ہے, بیٹھے ہیں. جب یہ ڈیوٹی لگا دو نا رات کی ان پولیس والوں کی, ان سے برداشت اونچی, ان سے برداشت, گرتے ہیں نا بار بار. میں جاتا ہوں تو میرے گھر کے سامنے جو سڑک ہے اس پہ یہ اکثر وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے, بادشاہ وزیر بلائیں گزرتی ہیں نا, تو یہ ڈیوٹی لگی ہوتی ہے پولیس والوں کی. کبھی کسی سے پوچھ لیں کیوں کھڑے ہو, کہیں گے وہ فلانا آ رہا ہے, اچھے الفاظ میں نہیں بولتے, وہ فلانا آ رہا ہے, ان کو اچھا لگتا. بڑی مشکل ہوتی ہے رات کی ڈیوٹی, بہت سخت ہوتی ہے. لیجئے جناب,
وہ سو رہے ہیں، بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں، بچہ پیدا کیوں نہیں ہو رہا، شام سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. نبیوں کی اکثر کی پیدائش کا وقت صبح تڑکے تڑکے. تو یہ ساری رات ادھر اس عورت نے کہا کسی طرح ان سپاہیوں کو ہٹاؤں کہ اگر لڑکا ہو گیا تو بچاؤں گی کیسے. وہ آئی باہر، اور کیا ہو گیا؟ اس نے کہا اماں بتاؤ نا بچہ کب ہونا. اس نے کہا میری مرضی سے ہونا ہے، بچے کا جو ٹائم ہوگا اسی وقت ہوگا. اس نے کہا ہم تو تھک گئے. اس نے کہا دیکھو روز کا کام ہے، روز ہم ساتھ ڈیوٹی دیتے ہیں، ایک دوسرے پہ بھروسہ ہے نا. انہوں نے کہا بالکل. اس نے کہا ایسا کرو تم لوگ جا کے سو جاؤ، اگر لڑکا ہوا میں ذبح کر کے دفن کر دوں گی، رجسٹر میں بھی لکھ دوں گی، تم جاؤ جا کے آرام کرو. وہ کہنے لگے خالہ تجھ جیسی بھی کوئی مہربان ہوگی، تو کتنی اچھی ہے، کر دے گی نا. اس نے کہا بالکل تسلی رکھو. ان کو نیند آ رہی تھی، دیکھو اللہ نے سپاہی بھی ہٹا دی ہے. قدرت کا انتظام دیکھو. صبح تڑکے تڑکے حضرت موسیٰ تشریف لے آئے. اس خاتون نے کہا بیٹا ہو گیا ہے، اب اس کو چھپائیں کیسے؟ مجھے تو بتانا پڑے گا کہ لڑکا ہوا ہے. اور اس کو گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا، اس کو ذبح کیا، کھال اتاری، کیک وہ ڈالا کنڈیوں میں ڈال کے اس نے دفن کر دیا، رجسٹر میں لکھ دیا بچہ ہوا تھا، قتل کر دیا گیا، دفن کر دیا گیا. ادھر خدا کہلانے والے کو نجومیوں نے بتایا جس بچے نے تیری تباہی کا سبب بننا ہے وہ پیدا ہو گیا اور تیرے اسی شہر میں زندہ موجود ہے. کون خبر دے رہے ہیں؟ اونچی. کس کو؟ جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اس کو. لے ہو گیا، تو بیٹھا ہے یہاں پہ خدائی کے دعوے کر رہا ہے، وہ بچہ پیدا بھی ہو گیا اور زندہ ہے. اچھا. اس نے کہا سب ناکے لگا دو، کوئی بھاگنے نہ پائے. گھر گھر چھاپے، گھر گھر جتنے بنی اسرائیل والے تھے ان کے گھروں میں چھاپے، لسٹیں ان کے پاس تھی، چھاپے ڈالے، ہر ایک کے گھر میں تلاشی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے روٹیاں پکانے والے تنور کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. اس زمانے میں گھروں میں جو تنور لگے ہوتے تھے، تنور میں آگ جل رہی تھی روٹیاں پکانے کے لیے، پاس بیٹھی ہوئی گود میں لے کے کہ چھاپا پڑ گیا. پولیس والے آ گئے. بہن نے بھائی کو جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا. جس تنور میں آگ لگی ہوئی تھی اس میں اونچی اوپر سے ڈھکن دے دیا. وہ پولیس والوں نے کپڑا لیرا لیرا کیا چیزیں ادھر ادھر سب چھان مارا، دیکھا کہ یہاں کوئی بچہ. وہ چلے گئے. جب وہ چلے گئے ماں آئی بیٹی کے پاس، بیٹی تیری گود میں تیرا بھائی تھا، کدھر ہے؟ ماں بیٹی سے پوچھ رہی ہے. بیٹی نے کہا اماں میں نے تنور میں ڈال دیا. میں نے. ماں کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا. پولیس والے پکڑتے تو پتہ نہیں کیا کرتے. تیری ہمت کہ تو نے زندہ بھائی کو آگ لگے تنور میں ڈال دیا، تجھ سے کیسے ایسا ہوا؟ بہن کہنے لگی اماں مجھے نہیں پتا، مجھے لگتا ہے کسی طاقت نے پکڑ کے ڈال دیا، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. ڈھکن اٹھایا تو موسیٰ علیہ السلام تنور میں آگ سے کھیل رہے تھے. اللہ سے نبی پر آگ اثر کرتی. اونچی. جو نبی کا ہو جائے اس پر بھی اثر کرتی. ہاں سمجھو نا بات کو. جلدی سے نکالا، ماں نے سینے سے لگایا، بڑی جان میں جان آئی اللہ نے، لیکن دل میں ڈر بیٹھ گیا. کیا بیٹھ گیا؟ اونچی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں بات ڈالی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی، یعنی ان کے دل میں بات ڈالی کہ اس کو دودھ پلاتی رہو، اس کو دودھ پلاتی رہو. اور پھر ایک صندوق تیار کرو، بکسا لکڑی کا، اس میں اس کو ڈال کر پانی میں ڈال دو. کہاں ڈال دو؟ موسیٰ کے ماں نہیں پانی سے نکلا ہوا، پانی میں ڈال دو. ولا تخافی ولا تحزنی، خوف نہیں کرنا، غم. انا رادوہ الیک، ہم اس کو تیرے طرف لوٹائیں گے اور رسولوں میں سے کریں گے. وجاعلوہ من المرسلین، رسولوں میں سے کریں گے. خوف اور غم کرنا
ماں نے صندوق بنوایا، اس میں لگایا مسالہ جس پہ پانی اثر نہ کرے، موسیٰ علیہ السلام کو اس پہ لٹایا، بکس کو کیا بند، اور رات کے وقت ماں بیٹی گئیں اور پانی میں ڈال دیا۔ کہاں ڈال دیا؟ اس پانی سے ایک نہر نکالی تھی اس خدا کہلانے والے فرعون نے اپنے باغوں کو پانی دینے کے لیے، تو وہ دریا میں سیدھا جانے کی بجائے اس نہر میں صندوق چلا گیا۔ آگے پولیس والے خدا کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں دعوے خدائی کے حرکتیں دیکھو، وہ بیٹھے ہوئے تھے حفاظت کے لیے، انہوں نے صندوق دیکھا، رات کے وقت آیا، انہوں نے پکڑ لیا، شور مچانے کی بجائے انہوں نے کہا اس صندوق میں پتہ نہیں کیا ہوگا، آج کا زمانہ تو تھا نہیں کہ بم ڈسپوزل اسکواڈ کو بلائیں کہ چیک کرائیں کہ اس میں بارود ہے یا کیا ہے یا فلاں ہے ڈمکا، انہوں نے روک لیا، کھول بھی نہیں رہے، ڈر کے مارے کوئی خطرناک چیز نہ نکلے یا کوئی قیمتی چیز نہ نکلے، ہم پہ چوری کا الزام نہ لگ جائے۔ ادھر بادشاہ کو جو خدا بنا بیٹھا تھا اس کو خبر کی اس طرح ملا ہے، لیجئے جناب، اس نے دربار لگایا، لوگ جمع ہو گئے، کھولو۔ ادھر سارے سنگینے تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی خطرناک چیز نکلے تو خدا کو تکلیف نہ پہنچے، وہ کھڑے ہوئے، کھولا تو اندر ایک خوبصورت بچہ انگوٹھا چوس رہا تھا۔ نجومیوں نے کہا بادشاہ یہ وہی ہے جس بچے نے تیری اس تباہی کا سبب بننا ہے، یہ وہی ہے۔ لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا وہی ہے وہی ہے وہی ہے۔ آپ بھی یہی کرتے ہو نا، ایک آواز نکلی سب کہتے ہیں وہی ہے وہی۔ یہ بھیڑ چال اچھی چیز، جب تک تحقیق نہ کر لو آواز میں آواز ملانا درست۔ کوئی کہہ دیں ہاتھ اٹھاؤ فوراً اٹھا دیتے ہو، پہلے سوچو کس بات کے لیے کہا گیا ہے۔ کوئی کہے کہ کہو ہاں تو پہلے سوچو، سوچ کے چلا کرو۔ یہ جو ادھر ادھر کی اڑتی ہوئی، ارے اس وقت فلانی جگہ یہ ہو گیا، وہاں کچھ بھی نہیں ہوا اور شور مچا ہوا ہے، اس طرح کرنا، افواہوں پہ چلنا۔ لیجئے جی اب کیا کیا جائے؟ اگر سب نے کہہ دیا وہی ہے بچہ وہی ہے، کیا کیا جائے؟ نجومیوں نے کہا کرنا کیا ہے، اس کو قتل کرو۔ لوگوں نے بھی کہا قتل کرو قتل کرو قتل کرو۔ وہی بات، بھیڑ چال، ان کا کیا جا رہا ہے، قتل کرو قتل کرو۔ حضرت آسیہ بیٹھی تھی فرعون کے ساتھ، کون؟ اونچی، یہ جنت کی عورتوں کی 4 سردار خواتین میں سے ایک ہے، فرعون کی بیوی، فرعون کی اونچی بولو، آپ پریشان ہو جاؤ گے۔ فرعون کی بیوی اور جنت کی عورتوں کی سردار، یہی میرے رب کی قدرت شان بے نیازی۔ لوط علیہ السلام نبی ہیں، بیوی کافرہ بتائی جاتی ہے، فرعون خدائی کے دعوے کر رہا ہے، بیوی جنت کی عورتوں کی اہلیہ لوط نبی ہو کافرہ اور زوجائے فرعون ہووے طاہرہ۔ اب آپ کو مسئلہ بھی سمجھا دوں، یہ دنیا سے کنواری گئی ہے، حضرت آسیہ دنیا سے، گھبراؤ نہیں، اونچی بولو، کیا گئی ہیں؟ اور فرعون اس قابل، اب سمجھ گئے ہو، میڈیکلی انفٹ، خدائی کے دعوے ہیں، باپ بننے کے لائق، اب سمجھ گئے ہو نا بات؟ پوچھ رہا ہوں، اس میں وہ صلاحیت نہیں تھی، یہ پاک اور کنواری گئی ہیں، جنت میں ہمارے نبی پاک کی بیوی بن کے رہیں گی۔ حضرت آسیہ وہ بیٹھی تھی پاس، انہوں نے کہا او کیا کہہ رہا ہے، قتل کرنے کی بات کر رہا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ تیرے ہاں تو اولاد ہو نہیں سکتی، ہم اس کو بیٹا بنائیں گے، ہم اس کو، اونچی کہنا۔ اور جو ایسے ہوتے ہیں نا، ایسے وہ بیویوں کے سامنے بولتے، سمجھ گئے ہو نا بات کو؟ جتنے مرد ہیں وہ سمجھ گئے، باقی کو شاید سمجھ نہیں آئی ہوگی۔ ان کے بیوی کے سامنے بولنے کی ہمت ہوتی نہیں ہے۔ حضرت آسیہ نے کہا تیرے تو ہونا نہیں ہے بیٹا، اور خدا نے دیا، مفت مل رہا ہے، اتنا اچھا بچہ ہے، ہم اس کو قتل نہیں کریں گے، بیٹا بنائیں گے۔ فرعون نے کہا قتل نہیں کریں گے، بیٹا بنائیں گے۔ لوگوں نے بھی کہا بیٹا بنائیں گے، بیٹا بنائیں گے۔ وہی بیڑ چال سب نے کہہ دی۔
سنو میرے رب کو پہچانو، وہ فرعون جو قتل کرنا چاہتا ہے اللہ اسی کے گھر میں پلوا رہا ہے، جو دشمن ہے اسی سے حفاظت کروا رہا ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے بات؟ لیجئے جی، طے ہو گیا بیٹا بنانا ہے۔ اب یہ ہے، اب جو بات سنانی ہے وہ اب آئی، ساری کہانی سن لی نا، اب سنو اصل بات۔ اچھا جی، بیٹا بنائیں گے تو اب بچے کے کون دودھ پلائے گا؟ اس زمانے میں یہ آپ کے انسٹنٹ ملک نہیں ملتے تھے، ڈبے کے دودھ اس زمانے میں نہیں، اگر ملتے ہوتے تو کہتے جاؤ جی ایک ڈبہ لاؤ، ساتھ میں فیڈر لاؤ، نپل چڑھاؤ، پانی ڈالو اور دودھ بنا کے دے دو۔ اس زمانے میں یہ سلسلہ مائیں دودھ پلاتی تھیں۔ کون پلاتی تھیں؟ ماں کا دودھ۔ بچہ اگر غلط کام نہ کرے، ماں کا دودھ 40 برس تک طاقت دیتا ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے اس دودھ میں، سمجھتے ہو؟ ڈبے کے دودھ والے ہیں نا جو سارے ریٹائر ہوئے ہیں سارے، مشکل آ گئی، کون دودھ پلائے اس کو؟ وہ جتنی وزیروں کی اور وہاں سرکاری افسروں کی بیویاں تھیں، انہوں نے کہا موقع ہے، اگر اس بچے نے ہمارا دودھ مل لیا تو پرمٹ تو مل ہی جائیں گے، پلاٹ بھی ملیں گے، پرمٹ بھی آپ کو پتا ہوتا ہے گورنمنٹ والے تو اسی چکر میں ہی ہوتے ہیں۔ لیجئے جی، وہ بن سنور کے سرخی پاؤڈر لگا کے اچھے اچھے کپڑے پہن کے آ گئی، ہم دودھ پلائیں گے۔ فرعون نے کہا دو، پہلی عورت کو دودھ دیا، حضرت موسیٰ نے منہ پرے کر لیا، دوسری حضرت موسیٰ نے منہ پرے، تیسری منہ پرے۔ فرعون نے کہا ہٹ، میرا بچہ تیرا دودھ نہیں پینا چاہتا تو اس کو دے، اس کو دے۔ ساری عورتوں سے حضرت موسیٰ منہ منہ منہ۔ اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، ہم نے پہلے سے ہی ان دودھ پلانے والیوں کے دودھ موسیٰ پر حرام کر دیے تھے۔ ہم نے پہلے سے ہی، حضرت موسیٰ کو کون بتا رہا ہے کہ یہ وہ عورتیں ہیں جن کے دودھ ان پر؟ کون بتا رہا ہے؟ عمر کتنی ہے؟ ابھی چند دن کی عمر ہے، ان کو علم ہے یا نہیں؟ ایک یہودی آ جائے تمہارے پاس اور آ کے کہے حضرت موسیٰ کو اس چند دن کی عمر میں پتا تھا یہ وہی عورتیں ہیں جن کے دودھ مجھ پر حرام، اور تم کہتے ہو تمہارے نبی کو 40 سال تک پتا نہیں تھا، کیا جواب دو گے؟ سوچو سوچو، یہ جواب دے سکتے؟ آؤ واقعہ پورا کر دوں، آپ کہیں گے آگے کیا ہوا، وہ بھی پورا سنا دوں آپ کو۔ لیجئے جناب، حضرت موسیٰ دودھ نہیں پی رہے، فرعون پریشان، بچے کو بھوک لگی ہے، دودھ کون پلائے؟ حضرت موسیٰ کی بہن بھی رش میں کڑی ہوئی تھی، سب لوگ آئے تھے، وہ بھی دیکھنے آئی کہ میرا بھائی پکڑا گیا، دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ جب اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے، وہ بولی، پردے میں تھی، پردے میں کہنے لگی ہے فرعون ہے بادشاہ، میں ایک عورت کو جانتی ہوں، مجھے پتا ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا۔ اشارہ کس کی طرف تھا؟ کس کی طرف؟ فرعون نے کہا تو دیکھ نہیں رہی ہمارے بچے کو بھوک لگی ہے، جا جلدی جا اس کو لے کے آ۔ بہن دوڑی ہوئی گئی گھر میں، چل ماں تجھے تیرا بیٹا دلاؤں، ماں چل تجھے، اونچی ماں سنی تھی۔ ماں کون تھی؟ پکی سنی، نبیوں کی ماں ہے، پکی سنی، صحیح عقیدے والی ماں نے کہا میں نہیں جاؤں گی۔ میں کیوں؟ ایمان مضبوط تھا، ایمان، اللہ نے وعدہ کیا ہم موسیٰ کو تیری طرف لوٹائیں گے، میرا رب موسیٰ کو خود میرے پاس لائے گا، میں کہیں جاتی۔ ایمان ایسا ہو، اللہ نے وعدہ کیا ہے یا نہیں تمہیں رزق دے گا؟ اونچی پوچھ رہا ہوں، پھر کبھی اس ملک سے کبھی اس ملک سے کیوں بھیک مانگتے ہو؟ کرپشن کرنے والوں اپنی کرپشن ختم کرو، اس ملک میں اللہ نے اتنا نوازا، کرپشن ختم ہو جائے کوئی آدمی بھوکا نہیں سوئے گا۔ یہ جو کرپشن ہے نا، بگاڑ، اس بگاڑ کو ختم کرو، ملک کو لوٹنا بند کرو۔ یہ سیاست کے نام پر، حکومت کے نام پر، پارٹیوں کے نام پر، یہ اپنے اللے تللے بند کرو۔ رب دینے والا ہے، رب کا وعدہ ہے میں نے سب کا رزق پہلے بنایا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ ماں نے کہا میں نہیں جاؤں گی، اللہ میرے پاس لائے گا، اس کا وعدہ ہے۔
وہ بہن آ کے کہنے لگی بادشاہ وہ عورت پردہ نشین ہے، نیک ہے، وہ کہتی ہے میں نہیں آ سکتی، تم کو ضرورت ہے، بچہ میرے پاس لے آؤ۔ فرعون نے کہا ہمیں ضرورت ہے، ہم خود جائیں گے۔ اب وہی سپاہی جو چھاپا مارنے گئے تھے اب وہی حفاظت کے لیے جا رہے۔ بچہ آیا، حضرت موسیٰ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہودی آ کر آپ سے کہیں کچھ تو کیا جواب دیں گے؟ یہ پوچھ رہا ہوں، اے دیوبندی وہابی مودودی جتنے ہیں کیا جواب دیں گے؟ اگر کوئی یہودی آ کے کہے حضرت موسیٰ کو تو پہلے ہی پتا تھا، تم کہتے ہو تمہارے نبی کو 40 سال تک پتہ ہی نہیں، کیا جواب دیں گے یہ؟ اب سناؤں حضرت حلیمہ کی بات؟ دائیاں آئی ہیں، حضور کو دیکھ رہی ہیں، جا رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، اور حضرت عبد المطلب باہر بیٹھے ہیں۔ ایک عورت آئی، کیا نام ہے؟ تیرا نام حلیمہ ہے۔ ان کو غیب سے پیغام آ گیا تھا حلیمہ آئے گی، ہمارا حبیب اس کو دے دینا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے حضور لیٹے ہوئے تھے کپڑے پہ، حضور کے سینے پہ ہاتھ رکھا، حضور دیکھ کے مسکرائے، حلیمہ آ گئی ہو؟ وہ کہتی ہے میں بہت کمزور تھی، میرا بچہ بھی میرا دودھ نہیں پی سکتا تھا، میں نے حضور کو دودھ پیش کیا، حضور نے پینا شروع کر دیا، جتنا چاہا پیا، میں حیران، مجھے تو دودھ آتا نہیں تھا اور حضور اتنا پی رہے تھے، میں حیران تھی دودھ آ کہاں سے رہا ہے۔ فرماتی ہے میں نے دوسری طرف سے پیش کیا، حضور نے منہ پھیر لیا۔ اے حلیمہ تیرا ایک بیٹا اور بھی ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ نبی کو خبر ہے یا نہیں ہے؟ ان کی گدی کو پتا ہے میرے اوپر کون سوار۔ آج جو اعتراض کرتے ہیں ان کو خبر، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم نے کیا جانا؟ کیا مطلب؟ تم اپنے جوڑ توڑ سے نہیں جانتے یہ قدر والی رات کیا ہے، ہمارے بتانے سے جانتے ہو۔ اور یہ کیا ہے؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یہ قدر والی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ سمجھ آئی؟ پوچھ رہا ہوں، نبی کے علم کی بات سمجھ آئی؟ اونچی میں نے یہاں روک دیا ہے کیونکہ اور باتیں بھی کرنی ہے، اگر اسی پہ رہا تو ٹائم بہت لگ جائے گا۔ یہ قدر والی رات 1000 مہینے سے اونچی۔ یہاں 1-2 باتیں کر لوں پھر اس سے اگلی تفسیر پہ آتا ہوں۔ قرآن اس رات میں نازل ہوا، قرآن کے بارے میں 2-3 باتیں۔ الایجاز، ایجاز اور اطناب عربی کے لفظ ہیں۔ ایجاز کے معنی قلت اللفظ و کثرت المعنی، کہ الفاظ کی تعداد کم ہو اس کے باوجود معنی میں سمندر ہو، معنی میں ایک لفظ ہو اور اس کے معنی پورے سمندر کی طرح ہوں۔ مثال کے طور پر توجہ، قرآن کے الفاظ ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ۔ اب لفظ کتنے ہیں؟ 3 لفظ، لیکن معانی اس کے کیا ہیں؟ اس کا اندر ایک سمندر۔ قانون قصاص کی علت اور حکمت پوری بیان ہو رہی ہے۔ میں نے جو بات کرنی ہے دھیان سے سنو۔ کیا مطلب؟ کہ اگر بے گناہ کوئی کسی کو مار دے، کوئی شخص اس نے کچھ گناہ نہیں کیا، جرم نہیں کیا، اور کوئی اس کو بے گناہ شخص کو مار دے، تو قتل کرنے والے کو جرم کی پوری سزا ملنی چاہیے یا نہیں؟ اونچی، اگر زور سے کہہ دیں گے تو آپ کا ملک اور اس وقت دنیا کے بہت سے ملک سزائے موت کے خلاف ہو رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے قتل کرو، اور حکومتیں کہہ رہی ہیں سزائے موت ختم کرو، جرم ختم ہوگا؟